ایک سوال یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ جی جو بریلوی مکتبہ فکر ہے برصغیر پاک و ہند میں، یہ تو ایک امن پسند طبقہ ہے، تو اس کے اندر شدت پسندانہ رجحانات جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ کیوں کر پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، اس کے اسباب کیا ہیں یا اس کی وجوہ کیا ہیں؟ تو اس کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ یہاں برصغیر پاک و ہند کے جو سنی صوفی طبقہ ہے اس کے ایک عالم دین تھے، اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے کافی کام کیا۔ کنز الایمان کے نام سے جو ان کا ترجمہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اردو کے چند ایک تراجم میں جو ہے وہ شمار ہو سکتا ہے بہترین تراجم میں، اور اس کے علاوہ جو ان کے فتاویٰ ہیں کئی جلدوں میں، وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا علمی اثاثہ ہیں۔ پھر بڑی خوبصورت انہوں نے نعتیں لکھی، اور ان کی نعتوں کا میں فین بھی ہوں، اور بڑا ہدایت بخشش میرے زیر مطالعہ رہی، اب بھی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ ماننی پڑے گی کہ ان کے مزاج میں سختی اور شدت تھی، اور اس سختی اور شدت کے نتیجے میں جب انہوں نے بعض دیوبندی علماء جو ہیں ان کے خلاف گستاخی اور کفر کا فتویٰ دیا، تو اس کے بعد جو یہاں کا سنی صوفی طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ رفتہ رفتہ بریکٹ ہوتا گیا۔ حالانکہ جو عقائد و نظریات ہیں مولانا بریلوی کے، جو عقائد و نظریات ہیں، مثلا حیات النبی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی جو ہے وہ بلندی مرتبت ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، دعا کرنا ہے فوت شدگان کے لیے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ عقائد و معمولات تھے۔ اور یہ عقائد و معمولات جو ہیں یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی پیدائش سے پہلے بھی یہاں کے عام طبقے میں، عام مسلمانوں میں تھے۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو بریلوی مولانا بریلوی کی پیدائش سے بھی پہلے ہیں، یعنی یہی بات البریلویہ جو علامہ احسان اللہ ظہیر کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 70 80 90 یا 100 سال پہلے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بریلویوں کی طرح کے عقائد رکھتے تھے۔ اس لیے اگر عقائد و نظریات کو دیکھیں تو پھر تو اسی طرح کی چیزیں ہیں، اور مولانا بریلوی نے جو پیش کی کوئی نئی چیزیں نہیں تھیں، اور حتیٰ کہ جو دیوبندی اکابر ہیں اگر وہ بھی پیچھے جا کر دیکھیں تو ان کے عقائد و نظریات بھی اسی طرح کلامی جو عقائد ہیں وہ ان سے ملتے جلتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ لیکن جب حسام الحرمین کا فتویٰ آیا جس میں 4 جو ہے وہ دیوبندی علماء کے خلاف اور 1 مرزا قادیانی کے خلاف فتویٰ تھا، تو اس میں ظاہر ہے کہ دیوبندی علماء نے اس کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ ہماری بات کی غلط تعبیر کی گئی ہے، ہمارے عقائد و نظریات یہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد دیوبندیوں کی طرف سے بعد میں جا کر جو ہے وہ کچھ رد عمل سامنے آیا، جو بنیادی طور پر تو حسام الحرمین کے فتوے پر تھا، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے وہی عقائد و نظریات جو ہیں ان پر بھی تنقید سخت کرنی شروع کر دی، جس میں مثلا جو ہے وہ حسین علی، مولانا حسین علی جن کو وہاں بچراں والے، جن کو حسین علی الوانی بھی کہا جاتا ہے، وہ اور آگے ان کے جو اخلاف ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان لوگوں نے تو شدت سے پھر ان عقائد و معمولات پر بھی لکھنا شروع کر دیا، اور ان کو شرکیہ اور ان کو بدعت قرار دینا اور کفری عقائد قرار دینا شروع کر دیا گیا۔ رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر سے مولانا احمد رضا بریلوی جو ہیں وہ ان عقائد کے ایک نمائندے کی شکل میں سامنے، حالانکہ یہ عقائد انہوں نے نہیں پیش کیے تھے، یہ پہلے بھی یہاں کے سنی صوفی طبقے میں اور سارے عام مسلمانوں میں موجود تھے۔ تو اس کا رد عمل یہ ہوتا گیا کہ رفتہ رفتہ وہ لوگ جو اس حسام الحرمین کے حوالے سے مولانا احمد رضا کے ساتھ نہیں دے رہے تھے یا ان کی تائید نہیں کر رہے تھے، جس میں جو ہے دیوبندی اکابرین پر یا دیوبندیوں کے بڑے علماء پر جو 4 تھے ان پر جو فتویٰ ان کا لگایا گیا تھا اس کی تائید، اگرچہ جو ہے وہ قادیانی کے تو مخالف دیگر سنی علماء بھی تھے، سنی صوفی طبقے سے تعلق رکھنے والے، لیکن ان کے اس نظریے کی تائید نہیں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان جو ہے وہ علماء کو کافر یا گستاخ قرار دینے کی جو ہے وہ تائید نہیں کی تھی، اگرچہ وہ عبارتیں جو دیوبندی علماء کی تھیں وہ تو بہرحال قابل اعتراض ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ مطلب افسوسناک ہیں،
تاہم ان کو جب انہوں نے تشریح کر دی کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بندہ جو بات کہتا ہے اسی کی بات مانی جانی چاہیے، اس کو مارجن دیا جانا چاہیے، تو ان کی تشریح جو ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ اینی ہو وہ نہیں مانیں گے، اور بدقسمتی یا ٹریجڈی یا جو بھی کہہ لیں یہ ہوئی کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو یہاں کے ہندوستان کے سنی صوفی طبقے کے ایک عالم تھے، ان کے ساتھ پورے کا پورا یہ طبقہ جو ہے وہ بریکٹ ہو گیا، جو عام مسلمانوں کا طبقہ ہے ہندوستان کا، پاکستان کا، تو وہ سارے کا سارا طبقہ جو ہے بریکٹ ہوتا گیا۔ اب سارے کے سارے لوگوں کو بریلوی کہا جانے لگا، جو بھی غیر دیوبندی تھے ان سب کو بریلوی کہنے لگے، حالانکہ مولانا احمد رضا بریلوی کا جو شدت پسندانہ یا سخت مزاج تھا اس کے حامی سارے نہیں تھے، سارے لوگ ایسے نہیں تھے۔ اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو پیر مہر علی شاہ جو ہیں یہ ایک نمایاں شخصیت تھے، جنہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا، اور اس کی تردید انہوں نے جس انداز سے کی ہے وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ تو وہ نمایاں ہونے کی بجائے مولانا احمد رضا بریلوی جو ہے نا، وہ بعض دیوبندیوں کے رد عمل کی وجہ سے ساروں پر بریلوی کا لیبل لگ گیا، اور وہ سب بریلوی مشہور کر دیے گئے۔ تو اب سارے بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو سنی صوفی طبقہ ہے یہاں کا، علماء یا دیگر، انہوں نے سب نے اپنے آپ کو بریکٹ جو کیا گیا تھا مولانا بریلوی کے ساتھ بریلویت میں، وہ سب انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور وہ جو اس قبول کرنے کے بعد جو شدت پسندانہ مزاج تھا ان کا، وہ پھر ظاہر ہے کہ آگے اس نے منتقل ہونا تھا، اور اس شدت پسندانہ مزاج کے ساتھ جب سارے بریلوی بن گئے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ سارے کے سارے جو سنی صوفی طبقے کے لوگ ہیں وہ بریلوی کہلانے لگے، اور وہ جو شدت پسندانہ مزاج ہے ان کا وہ آگے منتقل ہوتا رہا، اور اسی کا نتیجہ آج خادم رضویت کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طبقہ جو ہے انتہا پسند ہے۔ اگر اس وقت سنی صوفی طبقے کے علماء نے اور عوام نے ان کو اپنا جو ہے وہ آئیڈیل یا اپنا جو ہے وہ رہنما تسلیم نہ کیا ہوتا، یا ان کے ساتھ بریکٹ نہ ہوئے ہوتے، تو ٹھیک ہے وہ ایک عالم کے طور پر تو اس سنی صوفی طبقے کا نمایاں فرد ہوتے، لیکن سارے کے سارے لوگ انہی کے نظریات یا انہی کے مزاج کے حامل نہ قرار دیے جاتے۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثلا اگر اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں، ان جیسے لوگ وہ اگر اس سنی صوفی طبقے میں نمایاں ہوتے، یا دوسرے لفظوں میں بریلوی طبقہ جس کو کہا جا رہا ہے، وہ نمایاں ہوتے، تو ان کے آگے جو اخلاف ہیں، مثلا ابھی جو ہے وہ پیر نصیر الدین نصیر جن کا کچھ سال پہلے انتقال ہوا، بڑے زبردست عالم تھے اور ماڈریٹ تھے، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ان میں نمایاں ہوتے، اور خادم رضوی جیسے لوگ نمایاں ہوتے۔ اب ان کی شدت کی وجہ سے خادم رضوی جیسے لوگ آئے۔ میں مشورہ یہ دیتا ہوں بریلویت کو یا جو بریلوی طبقے کے لوگ ہیں کہ اگر آپ نے ابھی خادم رضویت کے ساتھ آپ سب نے اپنے آپ کو بریکٹ کر لیا تو وہی نتائج نکلیں گے جو مولانا احمد رضا بریلوی کے ساتھ بریکٹ کرنے کی وجہ سے نکلے۔ تو اگر اس وقت بھی ان علماء کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بریکٹ نہ ہونے دیتے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بریکٹ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ بریلوی کہلانے لگے۔ آج خادم رضویت بڑے بڑے مشائخ ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے پیر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اب کسی ڈر کی وجہ سے یا کچھ اپنے مسائل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ان سے جان چھڑانا ہوگی۔ اگر یہ خادم رضویت سے جان چھڑائیں تو سنی صوفی طبقہ جو ہے نا، وہی جو جہاں کے اصل مسلمان ہیں وہی نمایاں ہو کر سامنے آئیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ بریکٹ ہونے کا عام سنی صوفی طبقے کو نقصان ہوا مولانا بریلوی کے ساتھ بریکٹ ہونے کا، ایسے ہی خادم رضوی کے ساتھ بریکٹ ہونے کا بھی نقصان ہے۔ کچھ لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ رکھا ہے کہ شاید اس طرح کے لوگ، یہ جو خادم رضوی یا جلالی یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ اصل سنی بریلوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں وہی شدت پسندانہ مزاج پایا جاتا ہے جو مولانا احمد رضا بریلوی میں تھا۔ تو آج ضرورت ان ماڈریٹ لوگوں کے ساتھ ان کو بریکٹ ہونے کی ہے، جیسے پیر مہر علی شاہ، جیسے پیر کرم شاہ، ڈاکٹر طاہر القادری، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کی فکر کو، ان کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔